یہ ہے وقت میڈیا۔ جشن ادب پہنچا ہندوستان کے صوبے اتراکھنڈ کے روڑکی شہر میں۔ روڑکی شہر کے ورلڈ فیمس IIT روڑکی میں آرگنائز کیا گیا 5th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول 2016 کا 3rd فیز، ایک شام ساہتیہ کے نام۔ جی ہاں، ایک شام ساہتیہ کے نام اس پروگرام کو جشن ادب کے ساتھ آرگنائز کرنے میں جہاں ایک اور اپنا اہم رول ادا کیا کلچرل کاؤنسل IIT روڑکی نے، تو دوسری اور روڑکی ساہتیہ انجمن نے بھی اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں جشن ادب کا بھرپور سپورٹ کیا۔ روڑکی ساہتیہ انجمن کی پریزیڈنٹ ہیں محترمہ ڈاکٹر واریزہ، جو ایک خوبصورت شاعرہ بھی ہیں، جو اپنی انجمن کے ساتھ روڑکی شہر میں ادب یا ساہتیہ کی خدمت کر رہی ہیں۔ وہیں جشن ادب پوئٹری اور لٹریچر کو فروغ دینے کے لیے دہلی اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہر سال کئی پروگرام آرگنائز کرتا ہے۔ دو رائے نہیں کہ راحت جی کا نام اپنے آپ میں کامیابی کی ایک ضمانت ہے، اور اب ہندی اور اردو ساہتیہ اور ادب کے 2 ستارے ہمارے سامنے ہیں۔ اب میں بے حد عزت اور احترام کے ساتھ بلانا چاہوں گی اردو ادب کے سب سے چمکدار ستارے کو، جو آج کی تاریخ میں پروفیسر وسیم بریلوی جی، جو ہمارے بیچ روڑکی میں تشریف فرما ہے، سانجھی تہذیب جن کا مذہب ہے، ہندی اور اردو بھاشا کے بیچ کی دیوار جن کے لیے بےمانی ہے، جو صابر ہیں، اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیتے اور صحیح وقت آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی شائستہ شاعری کو کبھی بھی سیاسی پرچار کا مادھیم نہیں بننے دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کریں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کا، جن کی بیش قیمتی شاعری نے اردو ادب کو وہ انفرادیت بخشی ہے جو ایک قیمتی ورثے کی طرح ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ پروفیسر وسیم بریلوی جی۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر عائزہ، آپ کو بہت بہت بدھائی، بہت مبارکباد کہ آپ نے جشن ادب اور دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک ایسی محفل کو آراستہ کیا جس کے ذریعے ہم صرف شاعری نہیں سن رہے ہیں، کویتا نہیں سن رہے ہیں، بلکہ ہندوستانیت کو جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک اشارہ کیا میرا تعارف کراتے ہوئے، میں اسی اشارے سے بات اپنی شروع کرتا ہوں۔ ایک بہت چھوٹی سی نظم سے آغاز کر رہا ہوں۔ نوجوانوں کو دیکھ کر میرا بہت دل خوش ہوتا ہے ایسی محفلوں میں، اس لیے کہ آپ لوگ بہت قیمتی ہیں، جو باہر کی بہت ہی مخدوش ہواؤں سے بچ کر ان محفلوں میں آ کر بیٹھے ہیں جہاں پر ساہت کا سہارا آپ کو مل رہا ہے، اور ساہت آپ کی سنسکرتی کو بچانے کا ذمہ دار ہے۔ تو ایک چھوٹی سی نظم ہے 4 نظروں کی پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نفرت کے ساتھ جوش ہے، نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے۔ آپ نئے ہندوستان کے بنانے والے ہیں، میرے اس درد میں شرکت کیجیے تاکہ آئندہ پھر کوئی کوی یا قلمکار اس بات کو اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ نئے ہندوستان کے رچیتا آپ لوگ ہیں، میرے اس درد میں شرکت کیجیے۔ نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے۔ میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی، میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی، تنہا ہوں اور زندہ ہوں، حیرت کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے کچھ شعر پیش کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیں، دوسرا شعر ارادہ کچھ اور تھا پڑھنے کا، لیکن آئیے میں یہ شعر پیش کیا دیتا ہوں کہ آتے ہیں، آنے دو، یہ طوفان کیا لے جائیں گے،
چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے باخبر سامعین ہیں، یہ نئے بچے ہیں، ان کو تمام شعر مصرے یاد ہیں، باہر بھی بات ہوئی، یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایک مصرع ان شعراء کا دہرا رہے تھے جو یہاں پڑھ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ نیٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں ایسے شعر پڑھتا ہوں جو آپ تک نہ پہنچے ہوں۔ سنیں، مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ آتے ہیں آنے دو، یہ طوفان کیا لے جائیں گے، میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے۔ آتے ہیں آنے دو، یہ طوفان کیا لے جائیں گے، میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے۔ آپ بس کردار ہیں، اپنی حدیں پہچانیے۔ ملاحظہ فرمائیں شعراء کہ آپ بس کردار ہیں، اپنی حدیں پہچانیے، ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جائیں گے۔ آپ بس کردار ہیں، اپنی حدیں پہچانیے، ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جائیں گے۔ مجھ کو گناہ گار کہے اور سزا نہ دے، مجھ کو گناہ گار کہے اور سزا نہ دے۔ اب مصرع سنیے گا اور سنبھالیے گا کہ مجھ کو گناہ گار کہے اور سزا نہ دے، اتنا بھی اختیار کسی کو خدا نہ دے۔ مجھ کو گناہ گار کہے اور سزا نہ دے، اتنا بھی اختیار کسی کو خدا نہ دے۔ یہ دو شعر ملاحظہ فرمائیں، پیش کرتا ہوں۔ آپ ایسے کردار جو ہیں، جب کوئی بڑا جلسہ سیاسی عوامی ہوتا ہوگا تو اس طرح کے کریکٹرز کو آپ پھدکتا ہوا بڈھائز کے پاس دیکھیں گے۔ میں اس کو غزل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں ایک لفظ آئے گا تخاطب، پیش کرتا ہوں، جس کے معنی سمبودھن۔ تخاطب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے، تخاطب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے، تمہارا کیا بگڑتا ہے میری پہچان ہو جائے۔ تخاطب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے، تمہارا کیا بگڑتا ہے میری پہچان ہو جائے۔ اور آئیے یہ شعر سنیے، بطور خاص اپنے ساتھ لے جائیے۔ کسی سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ کر دیکھو، کسی سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ کر دیکھو، تو یہ رشتے نبھانا کس قدر آسان ہو جائے۔ تخاطب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے، تمہارا کیا بگڑتا ہے میری پہچان ہو جائے۔ کسی سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ کر دیکھو، تو یہ رشتے نبھانا کس قدر آسان ہو جائے۔ یہ شعر بھی سنیے، یہ چند شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ چلا ہے سلسلہ کیسا، میں 69 سال کو 70 سال کو جی رہا ہوں دو پنکتیوں میں۔ اگر صحیح طرح پیش کر سکا ہوں عوامی درد تو شرکت فرمائیے۔ پیش کرتا ہوں کہ چلا ہے سلسلہ کیسا، بد نصیبی یہ ہے، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے، ہمارے پزرکار دوست بھی بیٹھے ہوں گے، خدا کے لیے پہلے پیج سے نکاراتمک سوچوں کے پرتیکوں کو ہٹا دیجئے، سکاراتمک سوچیں لے آئیے، تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے سیکیور ہو سکے۔ میں درخواست کرتا ہوں سارے میڈیا کے لوگوں سے، اور یہ شعر اس میں ایک لفظ آئے گا تیرگی، جس کے معنی اندھیرا ہے، کہ چلا ہے سلسلہ کیسا، یہ راتوں کو منانے کا، تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا۔ اس شعر کے ساتھ پورا انصاف کیجئے، تبھی اگلا شعر پڑھا جائے گا۔ چلا ہے سلسلہ کیسا، چلا ہے سلسلہ کیسا، یہ راتوں کو منانے کا، تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا۔ ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا۔ ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا۔ اور ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیے کہ زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا، کہاں کی دوستی، کن دوستوں کی بات کرتے ہو، کہاں کی دوستی، کن دوستوں کی بات کرتے ہو، میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا۔
کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا ہندوستان کی صدیوں کی سنسکرتی کا ایک سبجیکٹ ہے، ایک موضوع ہے جس کو میں نے غزل بنانے کی کوشش کی ہے۔ جنم جنمانتر کا تصور دنیا کی کسی تہذیب کے پاس نہیں ہے، ہندوستان کی تہذیب کا حصہ میں غزل بناتا ہوں کہ میاں دشمن نہیں، کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا، نگاہوں میں، حضرت سنیے گا، آپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ملک صاحب سنو میاں، ملاحظہ فرمائیے کہ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا، میاں نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، نگاہوں میں، بچوں سنو، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا۔ نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا۔ غزل جب تہذیب بنتی ہے تو ہم عوام کے دل تک پہنچتے ہیں، ہم شاعری چاہتے ہیں لاکھوں کروڑوں آدمی کے دلوں تک پہنچے، اوپر والا زبان دیتا ہے، آپ قبول کرتے ہیں، اوپر والے کی مہربانی ہے، اس سے یہ شعر آتا ہے جو میری طرف سے ایک تحفہ سمجھیے آج کی محفل میں پیش کرتا ہوں کہ نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا۔ جہاں کے سارے اہل نظر کی نظر ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، سنیے اس خاکسار کا یہ شعر کہ نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا، یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک۔ حضرت سنیے، یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک، ارے سمندر نے بہت موقع دیا تھا ڈوب جانے کا۔ وسیم جی کو once more. وسیم سر پلیز آئے سر، وسیم سر آئے، سر آئیے پلیز، سر آئے، سر آپ، سر آپ لوگوں کو سننے کے لیے ہی یہ شام، بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت ترنم نوازش سے، اور آپ تحت میں اتنا اچھا سن رہے ہیں آپ کہ دونوں میں ترنم سنائیں شرما رہا ہے منہ سے نکلتے ہیں۔ شاعری سننا ہے تو سنیے، تم میری طرف دیکھنا چھوڑو۔ دیکھیے میں آپ کے مطلب کی بات بھی کروں گا تو اپنے انداز میں کروں گا۔ تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تو، اب ایک مشکل شعر سنا رہا ہوں، شب بہت سرل ہیں لیکن اس کا مضمون اگر آپ تک پہنچ گیا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیے، جس شاعری کے لیے آپ لوگ یاد فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیش کرتا ہوں کہ میں اس کو سننا فرق شعر، میں اس کو آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں، سننا، شاعری سناتا ہوں، میں اس کو آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی پڑھ نہ پائے۔ میں اس کو آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی پڑھ نہ پائے۔ میں اس کو آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی پڑھ نہ پائے۔ تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں، سنیں حضرات، تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا غم ہوگا۔
تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا. اور سنو ایک تجربہ پیش کرتا ہوں. میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں. اگر بالکل سچی حقیقت ہو تو پوری سچائی سے سنیے. پیش کرتا ہوں. میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں. جی سنو کہ میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ آنکھوں میں وہ ذہن پڑھنے لگتا ہے. میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ آنکھوں میں وہ ذہن. ایک بالکل تازہ غزل کے شعر سنا دوں آپ کو میں. اگر بھائی سنیے گا, آپ کی سنی ہوئی نہیں ہے. فرضیاں پیش کرتا ہوں کہ دریا کا سارا نقشہ اترتا چلا گیا. کیا اچھی شاعری آپ نے سنی ہے. میرا جی خوش ہوگا. ساری تھکن دور ہو گئی, ساری تھکن دور ہو گئی. جب تک شاعری کو ایسے سچے شروتا ملتے رہیں گے, نہ شاعری ختم ہوگی, نہ بھاشا ختم ہوگی, نہ تہذیب ختم ہوگی. سنو شعر کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا. بھائی مطلب سنیے کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا, مجھ کو ڈبویا اور میں ابھرتا چلا گیا. دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا. پیش کرتا ہوں کہ وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا. یہ ابھی پہنچی نہیں ہوگی اب تک, اس لیے مجھے پڑھنے کا حوصلہ ہو رہا ہے. وہ پیروی تو دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا, مجھ کو ڈبویا اور میں ابھرتا چلا گیا. وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا, لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا. وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا. اب ایک شعر جو ہے وہ بطور خاص آپ کی نظر ہے. ہمارے اہل نظر دوست بیٹھے ہوئے ہیں بڑے, بہت ہی. اس مشاعرے کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ یہ مشاعرہ نہیں ہے, ایک ادبی محفل ہے. یہاں پر آپ نے ادبی شاعری سنی ہے, اور ہمارے نئے قلم کار جس طریقے سے اس کارواں میں شامل ہو رہے ہیں, بڑی امید افزا بات ہے کہ ڈائز سے ہم نے تو 55 سال بچانے کی کوشش کی ادب کو ڈائز پر. اب نئی نسل جڑی ہے, وہ پوری طریقے سے اس کارواں میں شریک ہے. میں اس کا استقبال کرتا ہوں اور ان محفلوں کو بڑا قابل قدر جانتا ہوں جن کے اندر شعر. اور آئیے ملاقات ہو رہی ہے. ایک شعر سنا رہا ہوں, اور یہ شعر میں نے تو عرض کیا ہے, لیکن آپ سن کر بتائیے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو تو. میں سارے غزل والوں کی نظر کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں کہ وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا, لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا. سنو منیش. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی. میں اشارہ نہیں کروں گا لیکن بہت دور تک بات جا سکتی ہے اگر آپ سوچیں گے جہاں سے میں نے کہنے. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی, میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. ہر سانس عمر بھر, علی صاحب, ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی, میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. بہت شکریہ. بڑی نا یہ شعر سن لیے جائیں تو اس کے بعد شاعر کو تو اپنی زندگی پر فخر ہونے لگتا ہے کہ ہم اس محفلوں میں زندہ رہے ہیں جہاں پر اس طرح کی شاعری. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی, میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا, بھرتا چلا گیا. منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ, منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ, میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا. منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ, میں ایسے. ادھیاتم, تصوف, اہل دل اہل باطن جانتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے
کہ جو ہمارے اندر کے شیطان کو ہمیشہ شکست دینے کی کوشش کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے باوجود کہیں کہیں پر حدیں پار کر جاتے ہیں. میں غزل بناتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا، میں ایسے راستوں سے حد سے بڑھی، غور فرمائیے گا، نظر کرتا ہوں کہ حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا، حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا. حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا. اور آخری شعر اس محفل کی نظر کر کے اجازت لیتا ہوں کہ جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا، دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے. سنو رڑکی والوں، کہ دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے، ارے کچا بہت تھا رنگ اترتا چلا گیا. بہت 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 شکریہ. ترنم سر، ترنم سے گزارش ہے، ترنم میں کچھ پڑھنے کی گزارش ہو رہی ہے سر. آ جائیے سر، ایک بار کچھ آئیے سر، آئیے. بڑی خوشی ہوتی ہے جس منڈی میں سونا سونے کے بھاؤ بکتا ہے. بہت دھنیواد. میں پیش کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، جی حاضر کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں 3-4 شعر پڑھنے کی. یہ ڈاکٹر صاحبہ جانتی ہیں کہ میں مسلسل بہرحال مطلب پیش کرتا ہوں. یہ مطلب اپنے ساتھ لے جاؤ بچوں، زندگی میں کام آئے گا اگر آپ نے اس پر عمل کیا. دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے. اس سے کام نہیں چلے گا، آپ پیچھے رہ جائیں گے، میں آگے چلا جاؤں گا. آئیے پوری محبت سے سنیے کہ دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے. دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے، جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے. دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے. چھوٹی سی قلم کا آدمی ہوں مگر ایک بڑا شعر سناتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے. سنیے حضرات جہاں جائیں، ملاحظہ فرمائیں شعراء حضرات بھی. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے پلیز، بیٹھ جائیے پلیز. کہ دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے، جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا. سنیں شعر کہ پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے، پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے، تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے، تب جا کر کچھ
खेल समझ में आता है। पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। एक पहलू से कहें कि तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा, तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा। देख ये मैं हूँ मुझको संभलना आता है, देखिए मैं हूँ मुझको संभल। एक जरा टेढ़ा शेर पढ़ रहा हूँ, लफ्ज़ों के एतबार से नहीं, बस उस तक पहुँच जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। ये गज़ल पढ़ने का मेरा मकसद ही पूरा हो जाएगा। मुलाहिज़ा फरमाइए जिस तरह से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्यार तो एक जज्बा है वफा से आगे का, प्यार तो एक जज्बा है तलब से आगे का। यार ये शेर सुन लेना, मेरा बहुत जी खुश होगा अगर आपने इस तक पहुंचने की कोशिश की कि प्यार तो एक जज्बा है तलब से आगे का, प्यार तो एक जज्बा है तलब से आगे का, प्यार में कोई कैसे धोखा खाता है, प्यार में कोई कैसे धोखा खाता है, प्यार तो एक जज्बा है तलब से आगे का, प्यार में कोई कैसे धोखा खाता है। दहशतगर्दी या फसाद जिस घर के ऊपर ये वक्त पड़े इनकी वजह से, उसका दर्द पेश कर रहा हूँ। समाजी दर्द है, हमारा और आपका मुश्तरका दर्द है। आखिरी शेर सुन लीजिए कि जिस घर में बस एक कमाने वाला हो। दोस्तों रुखसत कीजिए इन्हीं मोहब्बतों के साथ जैसे आपने दी अब तक कि प्यार में कोई कैसे धोखा खाता है, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। जी हाँ दोस्तों, सच ही कहा प्रोफेसर वसीम जी ने कि यहाँ इस सभागृह में सच में शायरी को सुना जा रहा है, जिया जा रहा है और कहा जा रहा है। दोस्तों देखते ही देखते हम आ पहुंचे हैं इस साहित्यिक शाम के सबसे ऊंचे पायदान पर। यदि सहज जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जान तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।
تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے یا کلچرل پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے۔ کیمرہ پرسن گیمبلنگ کے ساتھ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے